اب حضور جن کا ہر لمحہ قیمتی، آپ کا وقت قیمتی، آپ صحابہ کو واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے آپ کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہاں سے تشریف لے گئے اس کے پاس اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا میں یہاں بات نہیں کروں گی، میں آپ کے ساتھ گلی کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، ایک انتہائی سخت گرمی اور عرب کی گرمی، اور حضور کا وجود بھی نازک، اور سخت گرمی کے اندر وہ بڑھیا عورت آپ کو لے کر مدینے کی گلیوں میں پھر رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ پھر رہے۔ ایک جگہ پر وہ بیٹھی، وہاں پر اس نے اپنے انداز میں کچھ باتیں کی۔ یہ جن کی تھوڑی سی عقل جو ہے وہ سلامت نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا۔ تو حضور سنتے رہے جتنا بھی وقت تھا، 1 گھنٹہ یا اس سے زائد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور تشریف لے کر آئے تو ہم نے کہا کہ اے بندہ نواز، آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا بدن بھی اتنا نازک ہے، اور آپ اس عورت کی جس کی پورے مدینے میں کوئی بات بھی نہیں سنتا، آپ اس کے لیے جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اب سنیے اس رحمت للعالمین نبی کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ اگر پورے مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا تو میں بھی نہ سنا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اور پھر مخاطب کر کے کہا کہ اے بڑھیا، جب بھی تم نے کوئی بات کرنی ہو مجھے بلا لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ حضور کا انداز رحمت تھا، انسانیت کا احترام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، میرا بچہ جو ہے وہ کئی دنوں سے نہیں مل رہا، 1 دن سے یا 3 دن سے، یا ایک کتاب کے اندر الفاظ ہیں صبح سے نہیں مل رہا۔ ابھی سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کے بیٹوں کو دیکھا ہے جو فلاں جگہ پر دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی، اب یہ واقعہ ایک انگریز آدمی جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا سبب یہ واقعہ بیان کیا کہ میں حضور کی سیرت کے اس ایک باب سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو ترجیح دی ہے۔ وہ یہ واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے واقعے کے اندر جب اس صحابی نے کہا کہ اس کا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ نیچے کر دیے۔ اب اس آدمی نے جس کا بیٹا گم ہوا تھا دوڑ لگا لی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو بلا لو واپس۔ جب واپس بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم جب وہاں پر جاؤ دیگر بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، تم نے وہاں پر اس کو بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں کرنا، اس کا نام لے کر مخاطب کرنا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تیرا بیٹا ہے، صبح سے شام تک یا 1-2 دنوں سے تجھے اس کی جدائی برداشت نہ ہوئی، تو جب تو محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرے گا، شاید وہاں پر کوئی یتیم ہو جسے اپنا باپ یاد آ جائے۔ یہ احساسات کی ترجمانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ وہ انگریز کہتا ہے بس اس واقعے کو دیکھ کر کہ حضور نے کس حد تک ڈیپلی جا کر جو ہے وہ لوگوں کے وجود کے اندر اپنی رحمت کی تحصیل کی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور تاریخ کے اندر حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مرقوم ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے انسان ہونے کا بھی علم نہیں تھا کہ آیا میں انسان بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے مالک کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے، میرے مالک نے اس پر بھی مجھے سزا دی۔ تو اس کے بعد مجھے وہ مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، مجھے جانوروں سے بھی بدتر رکھتا تھا، لیکن جب وہ رحمت للعالمین نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، وہی حضرت بلال جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔
سارے عمراء نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں والے نیچے کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر تو اذان کہ اے بلال، قیامت کا دن ہوگا، جنت سب سے پہلے تو داخل ہوگا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ سے بھی پہلے، حضرت ابو بکر سے پہلے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، ابو بکر سے بھی پہلے، عمر سے بھی پہلے، تھوڑی سی انبیاء سے پہلے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، انبیاء سے بھی پہلے۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلال، اب یہ وہی بلال ہیں جن کو سیاہ رنگ کی وجہ سے لوگ اپنے پاس بٹھاتے نہیں تھے، مالک جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتا تھا، لیکن جب رحمت مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، سرکار نے فرمایا کہ ہاں بلال، مجھ سے بھی پہلے جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو جنت میں پہلے داخل ہوگا، بعد میں داخل ہوں گا۔ صرف انسان ہی نہیں، ایک شخص جن کا نام اسود، بعد میں حضرت اسود بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، کوئی ان کو اپنے پاس بٹھاتا نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے وہی حقوق ملیں گے جو میں نے ابو بکر و عمر کو عطا کیے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز رحمت کہ تمہیں وہی ملے گا جو میں نے ابو بکر و عمر کو عطا کیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانور بھی اس رحمت للعالمین کے دربار میں اپنی گزارش پیش کیا کرتے تھے۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اونٹ پاگل ہو گیا، سارے دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کے مالک نے شکایت لگائی کہ اے اللہ کے رسول، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ دعا کیجئے۔ سرکار نے صحابہ کو اب یہ عقیدہ آج آیا ہے کہ نبی کے پاس جانا نہیں چاہیے، ورنہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کسی کی آنکھ باہر نکل گئی ہے، بجائے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے حضور کے پاس آ جاتا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکلی ہے، آپ شفا عطا فرما دیجیے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا حضور کے پاس دوڑا چلا آتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہماری بگڑی بننی ہے تو اس بارگاہ رحمت للعالمین سے بننی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چلو صحابہ اس کے باغ میں چلتے ہیں جہاں پر اونٹ موجود ہے۔ صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے کر گئے۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب حضور اس باغ میں داخل ہونے لگے تو وہ نوجوان جس کا اونٹ تھا وہ آگے آ گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اندر تشریف نہ لے جائیے، وہ اونٹ پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے۔ سنیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر جانور پاگل بھی ہو جائے اللہ اسے بھی میری پہچان عطا کر دیتا ہے۔ جانور پاگل بھی ہو جائے اسے بھی حضور کا شعور مل جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہوا یعلم انی رسول اللہ، کہ وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، جیسے ہی اس اونٹ کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی، دوڑتا ہوا آیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں۔ سجدہ کیا حضور کو۔ وہاں پر دیگر صحابہ بھی موجود تھے جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ بے عقل اور جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ کا یہ سوال اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ صحابہ کے دل عظمت مصطفیٰ سے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ان کا دل ہر وقت حضور کو سجدہ کرنے کے لیے مچلتا رہتا تھا، لیکن اجازت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر میں اجازت دیتا بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ جنگل میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، اچانک آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے مڑ کر دیکھا
ایک ہرنی جو ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے، جو ایک پنجرے کے جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضمانت پر رہا کیجئے، میرے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ ہرنی کو بھی پتا ہے، ایک صحابی نے گھونسلے سے کوئی چڑیا کے بچے اٹھا لیے، حضور صحابہ کے درمیان کافی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، وہ چڑیا حضور کے سر انور کے اوپر آ کر چیں چیں کر کے اپنا شکوہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس نے رکھا، گویا اسے بھی پتا ہے کہ میرے دکھوں کا مداوع اس رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، تمام انسان، تمام مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی ولادت کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت، ساری مخلوقات کے اوپر اپنی رحمت کی چادر تن دی، رشتوں کا تقدس اس رحمت للعالمین نبی نے سکھایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کی رحمت کا ایک سب سے بڑا حصہ یہ ہے، مجھے بتائیں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ قوم شعیب پر کیوں عذاب آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ کوئی قوم شاعر اللہ کی توہین کرتی، ان پر عذاب آ جاتا، کوئی فحاشی کرتی، اس پر عذاب آ جاتا۔ آج مجھے بتائیں بحیثیت امت کون کون سے ایسے جرائم ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ ناپ تول کے اندر کمی ہم کر رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، رشتوں کا تقدس ہمارے اندر نہیں ہے، اسی طرح فحاشی و بدکاری ہمارے اندر رائج ہے، شراب نوشی یہاں پر عام ہے، اس کے باوجود عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے، ایک ایک وجہ سے آج ان معاشرتی برائیوں کے باوجود ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا کمال نہیں، رحمت للعالمین نبی کا کمال۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا عذاب نازل کرے جب تک اے حبیب آپ ان میں موجود ہوں۔ تو آج بھی اگر ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس رحمت للعالمین کی نبی کی رحمت روحانی طور پر ہمارے اوپر اب بھی موجود ہے۔ ہماری عزتیں اور ہمارے چہرے جس کے وجود رحمت کی وجہ سے سلامت ہیں، ورنہ ہم نے گناہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی۔ تو عزیزان گرامی قدر، موضوع اتنا طویل ہے کہ حضور صحابہ کرام کے تذکرے کے لیے حضرت جبریل جیسے شخص کو 950 سال تھوڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر حضور کا مقام تو وراء الورا ہے۔ بہرحال زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔